نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر طلق تم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو یعنی عورتوں کو آزاد کر دو معلم جبکہ نہیں اگر نہیں ماں یہاں دو معنی میں آتا ہے، ایک ہے شرطیہ اور اس صورت میں ماں کا معنی اگر ہے اور دوسرا ابھی تک تمسہن تم نے چھوا ہو انہیں، مراد یہاں محض ہاتھ لگانا ٹچ کرنا نہیں، مباشرت مراد ہے۔ او تفریضو تم نے مقرر کی، فرض یفریضو کا معنی ہے کسی چیز کو قطعی طور پر کرنا، فرض نماز اسی سے ہے۔ لہن ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر مقرر کردہ چیز، لازم کردہ چیز۔ فریضہ کا معنی ہے لازم کردہ چیز، یعنی نماز میں جو حصہ لازم کر دیا گیا ہے۔ ومتعوہن اور مال و متاع دو ان کو، میم تا عین روٹ ہے اس کا، یعنی دو ان کو فائدے کی چیز۔ علی الموسع اوپر وسعت والے کے، یعنی وہ شخص جو اپنا کاروبار وسیع کر چکا ہو، یعنی خوب مال ہے اس کے پاس، بہت سا بزنس ہے، خوشحال شخص ہے۔ موسیع کا لفظی معنی ہے وسعت دینے والا۔ کس چیز کو وسعت دینے والا؟ مال کو، اپنے کاروبار کو، یہ ہے لفظی معنی۔ پھر جو کاروبار بڑھا لے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ قدرہ اس کا اندازہ اس کی وسعت کے مطابق۔ وعلی المقتر اور اوپر تنگ کرنے والے کے، یعنی تھوڑا کرنے والے کام، جس شخص نے اپنے کام کا دائرہ تنگ کر دیا ہو، یعنی کاروبار تھوڑا ہو، بزنس کو وائنڈ اپ مشکل سے گزارا ہوتا ہے، مراد ہے اس سے فقیر شخص یا غریب شخص۔ لفظی میں نا قطر کا ہوتا ہے، قاف تا را یعنی روٹ ہے اس کا دھواں، اور دھواں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ میل کچیل کی، اور میل کچیل کس کی علامت ہوتی ہے؟ غربت کی، کہ انسان کے پاس اتنا نہیں کہ وہ نہائے دھوئے اور پہنے۔ تو مقتر کا معنی ہے خستہ حال شخص۔ قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے، تھوڑا ہے یا بہت۔ متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً حق ہے۔ حق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز کیا ہو، ایک لفظ جو بولتے ہیں نا جو اس کو ظاہر کرتا ہے، ثابت۔ حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ چیز، وہ چیز جو لازم ہے علی المحسنین محسنین پر، نیکی کرنے والے پر۔ محسنین کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے، اچھے طریقے سے کام کرنے والا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن اگر تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، یعنی ان سے مباشرت نہیں کی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور صرف پیپر میرج ہوئی ہے، یعنی لڑکی پاکستان میں ہے اور لڑکا کہیں اور ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوا یا پیپر میرج ہوئی، ابھی تک دونوں اکٹھے نہیں ہوئے، کہ اتنے میں لڑکے کا ذہن تبدیل ہو گیا، اس کو اور لڑکی پسند آ گئی، اب وہ اس کو نہیں چاہتا جو پاکستان میں بیٹھی ہے، اب کیا ہے؟ ظاہر ہے اس نے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دے تو کہا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اگرچہ ایک ضرر ہے، ایک نقصان ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں، تو کیا ایسا کرنے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا کہ اس نے طلاق کیوں دی؟ اخلاقی طور پر ایک معیوب بات ہے، لیکن قانونی طور پر اس کو آپ گناہ گاروں کی کیٹیگری میں شامل نہیں کریں گے۔ رخصتی سے پہلے بھی آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ابھی مہر ہی مقرر نہیں کیا، کیا ہم طلاق نہیں دیں گے
پھر بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اگر طلاق دینی ہے تو کیا کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ تم نے ایک عورت کو نقصان دیا ہے، اس کو ایک جذباتی، انہیں فائدہ پہنچاؤ کیونکہ تم نے ایک عورت کو نقصان دیا ہے، اس کو ایک جذباتی صدمے سے گزرنا پڑا ہے، اس کا نام تمہارے نام سے منسوب ہو کر الگ ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورت کے حق میں نقصان ہے۔ اب اس نقصان کو کمپنسیٹ کرو، کیا کرو، انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کیسے؟ کچھ بھی دے کر، مثلاً کوئی پراپرٹی ان کے نام کر دو، یا کوئی ایسی چیزیں ان کو دو، ان کو فائدہ پہنچے۔ کتنا دو؟ کوئی لیمٹ مقرر نہیں۔ علی الموسع قدرہ، جس کے پاس بہت ہے، اس کا مال کاروبار کا دائرہ وسیع ہے، وہ اپنی حیثیت کو دے کر دے، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن دے ضرور۔ متان، فائدہ پہنچانا ہے۔ اچھے طریقے سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت کو حقوق دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے، کہ وہ اس شادی کو افورڈ نہیں کر سکتا، یا کوئی بیڈ فیلنگ ہو گئی ہے، یا لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ گئی ہے، تو کوئی اپنے دل کی بات، یعنی دل کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن اگر اسے کہا جائے نہیں تم زیادتی کر رہے ہو، اور اگر جبری نکاح کر لیا جائے تو بعد میں جو خرابیاں ہوں وہ اس خرابی سے زیادہ بڑھ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر طلاق ہو گئی، ہمارے نام کا مسئلہ آ رہا ہے، ماں باپ کے لیے خاندان کے اوپر نام پر دبا لگ جائے گا، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، بس تم رخصتی کروا ہی دو، اور سوچتے ہیں جب رخصتی ہوگی تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، تو ایسے معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک لڑکے کی سوچ بدل گئی ہے، ذہن بدل گیا ہے، کوشش تو کرنی ہے، لیکن کوشش کے باوجود اگر نہیں لڑکی کو رخصت کروانا چاہا تو ایسی صورت میں جبر نہ کرو، انہیں طلاق دے دو۔ لڑکے کو یہاں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ اب تم اس لڑکی کو کمپنسیٹ کرو، کچھ دو، اگرچہ تمہارے گھر نہیں آئی پھر بھی دو۔ اب وہ کیا ہے؟ متاع، مختلف اوقات میں مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اس پر عمل کیا، مثلاً فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ کیا دیں۔ اس زمانے میں متاع میں کیا آتا تھا؟ تو کہا گیا غلام دے، 500 درہم دے، کچھ اونٹ دے، اپنی حیثیت کے مطابق، جو اس زمانے کا مال و متاع تھا۔ جو آج کا ہے، اگر کسی کا مال و متاع بہت اچھا ہے، لڑکی کو گاڑی دے دے، کسی کے پاس بہت سے گھر ہیں تو وہ ایک گھر دے دے، اس کے نام کر دے، یہ سب متاع میں سے ہے۔ کم از کم ایک جوڑا کپڑے، جو کچھ بھی جو کسی کی حیثیت میں ہے، مگر یہ کہ اس کو فائدہ دو۔ ہمارے ہاں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو پہلے گفٹ دے رہے تھے کہتے ہیں وہ بھی واپس لے آؤ۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے، اس میں ہم خود اس میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے، مرد طلاق دے رہا ہے عورت کو، عورت نے خود خلا نہیں لیا، تو مرد کو عورت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک زیادتی نقصان ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں، اللہ چاہتا ہے اس زیادتی کی اختلافی کسی اور صورت میں کر دی جائے۔ متان بھی معروف، لیکن یہ کہ لڑکے پر بھی زیادتی نہ ہو، معروف طریقے سے۔ اور معروف کیا ہے؟ ہر علاقے کے طریقے۔ معروف سے مراد یہ بھی ہے جو عام رواج ہے، وہ بھی اس کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے، ثابت بات ہے، لازم بات ہے، ڈیوٹی ہے، کس پر؟ محسنین پر۔ محسنین کو تو ایسا کرنا ہی ہے اور کرنا چاہیے۔ عدت تو اپنی جگہ ہے، عدت تو ہوگی، اور جب ٹچ نہیں کیا تو اس طرح کی عدت نہیں ہوگی جیسے رخصتی کے بعد ہوتی ہے۔ اگر خلوت ہوئی ہے تو عدت ہوگی، مباشرت نہ بھی ہو، خلوت مباشرت کے قائم مقام ہے۔ خلوت سے مراد نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ لیکن لڑکا لڑکے آؤٹنگ پر چلے گئے، دونوں اکیلے تھے، کسی جگہ پر اب طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا، پھر بھی لڑکی عدت کرے گی۔ لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر اس طرح کی عدت نہیں ہوگی۔
پھر ایک اور یہ ہے، یہ جو کہا گیا متیعوہن، ان عورتوں کو دو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے لڑکا جو بھی دے گا وہ لڑکے کا باپ یا بھائی نہیں رکھے گا، وہ لڑکی کا ہی ہوگا۔ بعض اوقات خاندانوں میں لین دین ہوتا ہے تو باپ بھائی ماں کوئی اور لے جاتا ہے، لیکن ایک صدمہ لگا اور دوسرا بھی جو ایکس ہسبینڈ نے جو بھیجا وہ بھی رکھ لیا۔ یہ ظلم و ستم کی صورتیں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ کم از کم وہ عورتیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں ان کو ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادتی کی قسم ہے، اور ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا قیامت کے دن انسان کو سب کے سامنے دیکھنا ہوگا، اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ کسی بھی قیمت میں ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے عدل کی بات کرو، چاہے تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اپنے خون کے رشتوں کے لیے بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ غلط کرے تو غلط نظر ہی نہیں آتا، کوئی اور غلط کرے ہم فوراً کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، تو یہ انسان کا امتحان ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی کا بھی بہت ڈر ہو جاتا ہے، کہ اگر انہوں نے اپنے بھائی باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پھر ان کی پھر اس گھر میں خیر نہیں ہے۔ حق اور عدل کی بات اپنے رائے کے طور پر لازم پہنچا دیں۔ یہ جو خوف ہے نا، لوگ تعلقات توڑ دیں گے، ان کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، آپ ان کو دینے والے بن جائیں، ان کی ہر طرح سے خیر چاہیں۔ کوئی آپ سے تعلق نہیں توڑے گا کیونکہ ان کو آپ سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اچھی بات کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں آپ ان کی عیادت کرتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے آپ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ایسے شخص سے کون تعلق توڑنا چاہے گا؟ عدل کی بات انسان اس وقت کر سکتا ہے جب انسان کسی کے کام کا ہو۔ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، صرف اپنی ذات میں جینا چاہتے ہیں، صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ مطلبی ہیں، وہ اس وقت کے انتظار میں رہتے ہیں کوئی وقت آئے اسے جان چھوٹے، تو ہمیں مطلبی نہیں بننا، اپنوں کی بھلائی کا خود سے زیادہ سوچیں، یہ نہیں کہ صرف دکھاوا دیں، دکھاوے کے طور پر، بلکہ دل سے۔ اور وہ شخص سچا ہوتا ہے، اس سے کوئی زیادتی کی بات ہو جائے تو انسان بہت جلدی اسے معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ انسان حقیقت میں بہت اچھا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے، اور پھر انسان ہے اگر کبھی غلطی ہو گئی کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھے اور فائدہ مند ہیں پھر اس سے نہ ڈرا کریں، وہ کیا کریں گے، وہ کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں۔ ناراضگی انسانوں میں ہوتی ہے، جہاں تعلق ہوتا ہے وہیں ہوتی ہے، جہاں تعلق نہیں وہاں ناراضگی کیا ہوگی؟ ناراضگی، روٹھنا، یہ سب محبت کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے تو آپ اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ اس لیے قرآن پاک نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ سب سچا ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔